بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ آج قسط نمبر 20 ہے عقیدہ ختم نبوت کے حوالے سے، اور آج ہم اس حوالے سے گفتگو کریں گے۔ یہ جو مختار سقفی تھا جس نے اہل بیت پر جنہوں نے ظلم کیا تھا کربلا کے میدان میں، اس نے بدلہ لیا تھا مختار سقفی، تو کیا اس نے بھی نبوت کا دعویٰ کیا تھا یا نہیں کیا تھا؟ تو آج ہم اس حوالے سے تفصیل کے ساتھ گفتگو کریں گے۔ مختار سقفی جو تھا اس کا ہم تعارف بیان کریں گے۔ اس بدبخت نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا۔ تو آج کی جو قسط ہے اس میں ہم تفصیل کے ساتھ اس بدبخت لانتی کے حوالے سے گفتگو کریں گے۔ یہ مختار سقفی تھا، یہ کون تھا بھائی، اور یہ کب پیدا ہوا ہے، اور اس نے کب نبوت کا دعویٰ کیا؟ تو اس حوالے سے سب سے پہلے ترمذی شریف میں ایک حدیث موجود ہے، باب فی ثقیف و بنی حنیفہ تھا، عن ابن عمر قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی ثقیف کذاب و مبیر۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے۔ جو عبداللہ ابن عمر ہے نا، عبداللہ یہ امیر المومنین خلیفہ دوم حضرت سیدنا عمر بن خطاب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ہیں، اور یہ عبداللہ جو ہیں یہ بہت جلیل القدر صحابی ہیں۔ انہوں نے کئی جنگوں میں شرکت کیا، غزوات میں شرکت کیا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے دور اقدس میں، تو بہت جلیل القدر ہستیاں، اور کئی احادیث ان سے مروی ہیں، بڑا مقام و مرتبہ ان کا۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہزادے ہیں۔ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ ثقیف میں ایک جھوٹا، کذاب کہتے ہیں ایک جھوٹا اور ایک تباہی مچانے والا ظالم شخص ہوگا۔ فی ثقیف کذاب و مبیر، ثقیف میں ایک جھوٹا، کذاب کہتے ہیں جھوٹا، مبیر ایک تباہی مچانے والا ظالم شخص ہوگا۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کذاب سے مراد مختار سقفی ہے، اور مبیر سے مراد حجاج بن یوسف مراد ہے۔ یہ تحفۃ الاشرف پڑھ لیں۔ تو یہ جو مختار سقفی تھا اس نے 27 ہجری میں نبوت کا دعویٰ کیا تھا۔ 27 ہجری میں حضرت سیدنا مصعب بن زبیر رحمۃ اللہ علیہ نے اسے قتل کیا ہے، اور یہ عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ظاہر ہوا تھا، اور 67 ہجری میں عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حکم سے قتل ہوا۔ یہ شروع میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی جو اہل بیت ہے نا، یعنی حضرت مولا علی، حضرت فاطمہ، امام حسن، امام حسین، حضور کی جو اہل بیت ہیں، حضور کا جو خاندان ہے، حضور کے گھر والے، ان سے نفرت کرتا تھا۔ پھر دنیا کی محبت میں یہ لوگوں کو مائل کرنے کے لیے مختار سقفی جو تھا نا، اس نے لوگوں کو اپنی طرف مائل کرنا شروع کر دیا، اور اہل بیت کی محبت کا دعویٰ شروع کر دیا، جی میں اہل بیت سے بڑی محبت کرتا ہوں۔ اور پھر یزید بدبخت اور اس کے جو ساتھی تھے، انہوں نے کربلا میں امام حسین کو اور ان کے ساتھیوں کو اور اہل بیت پر بڑا ظلم و ستم کیا، اور ان لانتیوں نے، یزیدیوں بدبختوں لانتیوں نے سرکار امام حسین اور اہل بیت کو افراد پر ظلم ستم کیا اور شہید کر دیا۔ تو یہ مختار سقفی جو تھا دنیا کی محبت میں، دنیا کو مائل کرنے کے لیے، لوگوں کو اپنی طرف مائل کرنے کے لیے، پھر اس نے اہل بیت کے جو دشمن تھے ان سے بدلہ لیا ہے، یہ یزیدیوں سے بدلہ لیا۔ بعد میں اس نے نبوت کا دعویٰ کر دیا تھا۔ اس کا اصل نام تھا مختار بن ابو عبید سقفی۔ تو جیسے کہ علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کتاب عہد بنی امیہ صفحہ نمبر 162 پر انہوں نے تفصیل کے ساتھ لکھا ہے کہ یہ مختار سقفی یہ کذاب تھا، اور اس نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا۔ عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حکم سے قتل ہوا ہے۔ اچھا جی، اسی طرح آپ دیکھیں جی، علامہ ذہبی نے میزان الاعتدال جلد نمبر 6 میں لکھا کہ مختار سقفی جو ہے کذاب ہے، جھوٹا ہے، اس سے روایت نقل کرنا جائز نہیں ہے۔ یہ کہتا تھا کہ جبریل علیہ السلام مجھ پر نازل ہوتے ہیں، استغفر اللہ معاذ اللہ۔ اس طرح البدایہ و نہایہ پڑھو کہ دور صحابہ کے اخیر میں مختار سقفی نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے، دور صحابہ کے اخیر میں، اور عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے جنگ کی اور اس کو موت کے گھاٹ اتروا دیا ہے۔ یہ عبداللہ ابن زبیر کے دور میں ظاہر ہوا تھا، اور اس کو موت کے گھاٹ اتار دیا گیا تھا۔ جلد نمبر 8 ہے، صفحہ نمبر ہے 289۔ تو یہ مختار سقفی جس کے حوالے سے لکھا ہوتا ہے، اور آپ سنتے بھی ہوتے ہیں کہ محرم کے مہینے میں کہ اس نے یزیدیوں کو چن چن کر مارا ہے، یہ مختار سقفی یہ بدبخت لعنتی، اس نے نبوت کا دعویٰ کیا۔ کئی ایسے غدار تھے، اس حوالے سے ہم تفصیل کے ساتھ گفتگو کر رہے ہیں، جیسے مسلمہ کذاب تھا، مختار سقفی تھا، اسود انسی تھا، اس طرح غلام احمد قادیانی دجال جو آج سے 100-150 سال پہلے تھا، یہ غلام احمد قادیانی دجال، اس کے جو پیروکار ہیں قادیانی، مرزائی احمد، یہ کافر اور مرتد ہیں، اسلام سے خارج ہیں۔ تو اس حوالے سے ہم تفصیل کے ساتھ ختم نبوت پر سے گفتگو کریں۔ ہمارے یوٹیوب چینل ڈاکٹر مفتی دانش احمدیہ تفسیر کے ساتھ ان ویڈیوز کو سماعت کر سکتے ہیں۔ فیس بک پر موجود ہیں، ٹک ٹاک پر ہمارے حیدری دارالفتاء اہل سنت کے فتاویٰ بھی آتے رہتے ہیں، اور کتاب بھی انشاءاللہ ختم نبوت کے حوالے سے شائع کر دیں گے مولانا سپورٹ تحریک کے پلیٹ فارم سے۔ تو یہ ایسے ایسے لعنتی گزرے ہیں جو مختار سقفی اور مسلمہ کذاب، غلام احمد قادیانی دجال لعنتی، انہوں نے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے نام کے ساتھ حضور کا کلمہ پڑھ کر سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے نام مبارک کے ساتھ غداری کی ہے، بے وفائی کے لعنتی تھے، بدبخت تھے۔ تو باقی یہ زمین پھٹ سکتی ہے، آسمان پھٹ سکتا ہے، غلام احمد قادیانی دجال کانا ہو سکتا ہے، بلکہ کانا ہے، لیکن ہم قیامت تک اور ہماری نسلیں قیامت تک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی کلمہ پڑھیں گے، وہی ہمارے نبی ہیں، ٹھیک ہے جی۔ تو بہرحال یہ ہے کہ ہم ان کا علمی تعاقب کریں، قادیانیوں مرزائیوں کا، انگلش میں بھی کریں، انگلش میں بھی ہم ویڈیوز جاری کریں، عربی میں بھی انشاءاللہ جاری کریں گے۔ تم لوگ قادیانیوں چھوڑیں گے نہیں بھائی،
قادیانیوں، مرزائیوں، احمدیوں، لانتیوں، تم کو ہرگز بھی نہیں چھوڑیں گے۔ نبی کریم علیہ السلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العزت کے آخری نبی ہے، ٹھیک ہے۔ تفصیل کے ساتھ ہم اس حوالے سے گفتگو کر رہے ہیں اور کرتے رہیں گے، قسط وار گفتگو، مزید بھی ختم نبوت کے حوالے سے ہمارے پاس بے شمار دلائل موجود ہیں۔ میں قسط وار گفتگو کر رہا ہوں، لیکچر دے رہا ہوں تاکہ امت کو پتہ لگے۔ نبی کریم علیہ السلام اللہ رب العزت کے آخری نبی ہے، سارے مسلمانوں کو پتہ ہے، لیکن کئی ایسے مسلمان ہیں جو جہالت کی وجہ سے قادیانی ورگلاتے ہیں، یورپ میں بیٹھے ہوئے ہیں، تو کئی مسلمان ہیں وہ جہالت کی وجہ سے پھر معاذ اللہ قادیانی بن جاتے ہیں، مرزائی احمدی، تو اس وجہ سے ہم بتا رہے ہیں بھائی مزید ان کا تعاقب کریں گے۔ اب کون کون سے ایسے لوگ تھے جنہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا وہ اگلی آنے والی قسط میں تفصیل کے ساتھ بتاؤں گا۔